الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، زکوٰۃ کے بارے میں چھٹا لیکچر پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق دیں اور ہر قسم کی غلطی اور کوتاہی سے محفوظ فرمائیں، آمین۔ چھٹا لیکچر، مویشیوں پر زکوٰۃ۔ کن مویشیوں پر زکوٰۃ فرض ہے؟ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف ان مویشیوں پر زکوٰۃ واجب ہے جو صائمہ ہوں، یعنی ان کی پرورش گھروں میں نہیں بلکہ عموماً باہر جنگل یا چراگاہ میں چر کر ہوتی ہو۔ جن مویشیوں کی پرورش گھروں میں چارہ ڈال کر ہوتی ہو ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مویشیوں کے درمیان یہ فرق نہیں کرتے۔ حدیث میں زکوٰۃ کے لیے 3 جانوروں کا ذکر ہے: اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری۔ ائمہ اربعہ کے نزدیک بھینس کا حکم بھی گائے ہی کا ہے۔ تو سب سے پہلے اونٹ کا نصاب۔ 4 اونٹوں تک کوئی زکوٰۃ نہیں، الا یہ کہ مالک خود دینا چاہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور اس بارے میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، کہ 2 فرد تعدادوں کی درمیانی تعداد جسے وقف کہتے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ فرد تعداد 5 اور 10 یا 25 اور 36 ہوں تو 6 سے 9 اور 26 سے 35 پر وہی زکوٰۃ ہوگی جو 5 اور 25 پر ہوگی۔ تو اس قانون کے مطابق زکوٰۃ کا چارٹ کچھ اس طرح سے بنے گا۔ اونٹ کے نصاب کا چارٹ: 5 سے 9 اونٹوں تک 1 بکری، 10 سے 14 اونٹوں تک 2 بکریاں، 15 سے 19 اونٹوں تک 3 بکریاں، 20 سے 24 اونٹوں تک 4 بکریاں، 25 سے 35 اونٹوں پر 1 سال کی اونٹنی یا اونٹ، 36 سے 45 اونٹوں تک 2 سال کی اونٹنی جو تیسرے سال میں لگ چکی ہو، 46 سے 60 اونٹوں تک 3 سال کی اونٹنی جو چوتھے سال میں لگ چکی ہو، 61 سے 75 اونٹوں تک 4 سال کی اونٹنی جو 5ویں سال میں لگ چکی ہو، 76 سے 90 اونٹوں تک 2 سال کی 2 اونٹنیاں جو تیسرے سال میں لگ چکی ہوں، 91 سے 120 اونٹوں تک 3 سال کی 2 اونٹنیاں جو چوتھے سال میں لگ چکی ہوں۔ اور جب اونٹ 120 سے زیادہ ہو جائیں تو ہر 40 اونٹوں پر 2 سال کی 1 اونٹنی اور ہر 50 اونٹوں پر 3 سال کی 1 اونٹنی زکوٰۃ ہوگی۔ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس روایت کے مطابق 121 سے 129 اونٹوں پر وہی زکوٰۃ ہوگی جو 120 اونٹوں پر ہے۔ اگر اونٹ 130 ہو جائیں تو 40 اونٹوں پر 2 سال کی 1 اونٹنی، اگلے 40 اونٹوں پر 2 سال کی 1 اونٹنی، اب تعداد 80 ہو گئی اور 2 سال کی 2 اونٹنیاں ہو گئیں۔ باقی 50 اونٹ رہ گئے جن پر 3 سال کی 1 اونٹنی ہوگی۔ تو اس طرح سے 130 اونٹوں پر 2 سال کی 2 اونٹنیاں اور 3 سال کی 1 اونٹنی زکوٰۃ ہوگی، اور 139 تک یہی زکوٰۃ رہے گی۔ یہ شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ اور جمہور کا مسلک ہے، لیکن حنفیہ کے نزدیک 120 اونٹوں کے بعد فرض تعدادوں کو دوبارہ شروع کیا جائے گا جیسے اس کی ابتدا ہوئی۔ اگر اونٹوں کی تعداد 125 ہو جائے تو 3 سال کی 2 اونٹنیوں کے ساتھ 1 بکری بھی ہوگی، اور 129 تک یہی زکوٰۃ رہے گی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے۔ اس سے آگے ہے گایوں اور بھینسوں کا نصاب۔ گایوں کے نصاب کے متعلق کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس کی صحت پر سب کا اتفاق ہو، لیکن اس بارے میں سب سے مشہور روایت جس پر سب کا عمل ہے احمد ترمذی میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اس کی روح سے جس شخص کے پاس 30 سے کم گائیں ہوں اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ جب گائیں 30 ہو جائیں تو ان پر 1 سال کا بچڑا یا بچڑی زکوٰۃ ہے، اور جب گائیں 40 ہوں تو ان پر 2 سال کی ایک بچڑی زکوٰۃ ہے۔ مالکیہ، شافعیہ اور حنبلیہ کے نزدیک بچڑی ضروری ہے، جبکہ حنفیہ کے نزدیک بچڑے اور بچڑی میں کوئی فرق نہیں۔ ائمہ اربعہ کے نزدیک 40 کے بعد گائیوں کی زکوٰۃ یوں ہوگی کہ ہر 30 گائیوں پر 1 سال کی ایک بچڑی یا بچڑا، اور ہر 40 گائیوں پر 2 سال کی ایک بچڑی زکوٰۃ ہوگی۔ بکریوں، بھیڑوں اور دمبوں کا نصاب۔ جس شخص کے پاس 40 سے کم بکریاں ہوں اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں، الا یہ کہ وہ خود دینا چاہے۔ جب بکریاں 40 ہو جائیں تو ان پر 1 بکری زکوٰۃ ہے، پھر 120 بکریوں تک یہی زکوٰۃ ہے، 121 بکریوں پر 2 بکریاں زکوٰۃ ہے، 200 بکریوں تک یہی زکوٰۃ ہے، 201 بکریوں پر 3 بکریاں زکوٰۃ ہے، 300 بکریوں تک یہی زکوٰۃ ہے، 301 بکریوں پر 4 بکریاں زکوٰۃ ہے، 400 بکریوں تک یہی زکوٰۃ ہے۔ جب بکریاں 400 سے زیادہ ہو جائیں تو ہر 100 بکری پر 1 بکری کے حساب سے زکوٰۃ ہے۔ اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ جانوروں کی زکوٰۃ کے متعلق بعض دوسرے احکام۔ نمبر 1، زکوٰۃ کے خوف سے الگ الگ جانوروں کا اکٹھا کرنا یا اکٹھے جانوروں کا الگ الگ کرنا جائز نہیں ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ 2 شخصوں کے پاس 40 بکریاں ہوں تو وہ اس خیال سے کہ اگر ان کی بکریاں الگ الگ رہیں گی تو دونوں کو 1 بکری زکوٰۃ میں دینی پڑے گی، آپس میں اپنی بکریوں کو ملا لیں تاکہ پوری 80 بکریوں پر 1 ہی بکری زکوٰۃ میں دینی پڑے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس 120 بکریاں ہوں تو زکوٰۃ لینے والا ان کو 2 حصوں میں اس طرح بانٹ دے کہ ہر حصہ میں 40 سے زائد بکریاں ہوں، تاکہ اس طرح وہ 2 بکریاں زکوٰۃ میں وصول کر سکے۔ حالانکہ اگر ساری بکریاں اکٹھی رہتی تو صرف 1 بکری زکوٰۃ ہوتی، تو یہ دونوں صورتیں جائز نہیں ہیں۔ نمبر 2، زکوٰۃ میں اوسط درجہ کے جانور دینے اور لینے چاہیے۔ نہ زکوٰۃ دینے والے کو یہ چاہیے کہ اپنے جانوروں میں سے ردی قسم کے بوڑھے، مریض اور عیب دار جانور چھانٹ کر زکوٰۃ میں دے، الا یہ کہ زکوٰۃ وصول کرنے والا انہیں لینے پر خود تیار ہو، اور نہ زکوٰۃ وصول کرنے والے کو چاہیے کہ چھانٹ کر عمدہ قسم کے جانور زکوٰۃ میں لے، الا یہ کہ زکوٰۃ دینے والا انہیں خود دینے کے لیے تیار ہو۔ وہ جانور جن پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ گھوڑوں، کھچروں اور گدھوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان پر اس کے گھوڑوں اور غلاموں میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ بخاری و مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک
اگر گھوڑوں میں نر اور مادہ دونوں ہوں تو افزائش نسل کے پیش نظر ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ان کا استدلال جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر صائمہ یعنی باہر چراگاہ میں چر کر پلنے والے گھوڑے پر 1 دینار یا 10 درہم زکوٰۃ ہے۔ بہقی نے اس کو روایت کیا ہے۔ لیکن گھوڑے اور گدھے اگر تجارت کے لیے ہوں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اس پر سوائے ظاہریہ کے سب کا اتفاق ہے۔ تو ناظرین، اس لیکچر میں زرعی پیداوار پر زکوٰۃ کا تفصیل سے مطالعہ کیا۔ آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔